وہ بہت سالوں سے ان کی اس قسم کی دلچسپیوں کے بارے میں سنتی آ رہی تھی، لیکن اس کے باوجود اسے ہر دفعہ پہلے سے بڑھ کر تکلیف ہوتی۔ میر خاقان علی حکومت میں ہوں یا نہ ہوں، لیکن ان کی چھوٹی سے چھوٹی خبر بھی میڈیا میں خاصی ہائی لائٹ کی جاتی تھی۔ انہیں خبروں میں رہنے کا فن آتا تھا۔ اس عمر میں بھی ڈیشنگ پرسنالٹی کے حامل تھے۔ باقاعدگی سے جم جانے، ایکسرسائز کرنے کی وجہ سے وہ اپنی عمر سے کئی سال چھوٹے ہی لگتے۔ انہیں اچھی ڈریسنگ کا کریز تھا۔ ان کی وارڈروب برانڈڈ کپڑوں سے لدی ہوئی تھی۔ دراز قد، متناسب جسم اور کن پٹیوں پر ہلکی ہلکی سفیدی کے ساتھ ساتھ ان کے بولنے کا انداز اتنا دلکش تھا کہ کوئی بھی ان سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا تھا۔ اخبار کی اس خبر میں میر خاقان کے سابقہ سکینڈلز کو بھی کافی ہائی لائٹ کیا گیا تھا۔ انابیہ کا دل دکھ کے گہرے احساس سے بھر گیا۔ اسے پہلی دفعہ اپنی والدہ شارقہ بیگم اور ندرت امی کی لا علمی پر رشک آیا۔ وہ دونوں ہی زیادہ سوشل نہیں تھیں اور سونے پر سہاگا انہیں ٹی وی اور پرنٹ میڈیا سے بھی کوئی خاص دلچسپی نہیں تھی۔ اسی وجہ سے یہ خبر ابھی تک ان کی سماعتوں تک نہیں پہنچی تھی۔ میری ایج فیلو تو ہوگی یہ لڑکی۔ انابیہ دل ہی دل میں اس گلوکارہ کی عمر کا تعین کرنے میں مگن تھی۔ اسے پتہ ہی نہیں چلا کب دروازہ کھول کر برہان اندر داخل ہوئے اور انہوں نے اپنا لیپ ٹاپ کا بیگ میز پر رکھتے ہوئے وال کلاک پر ٹائم دیکھا۔ یہ نیوز پیپر پڑھنے کا کون سا ٹائم ہے؟ ان کے طنزیہ انداز پر وہ بوکھلا کر کھڑی ہوئی اور گود میں رکھا اخبار اچھل کر برہان کے قدموں میں جا گرا۔ برہان کی نظر میر خاقان کی تصویر پر پڑی اور انہوں نے فوراً عجلت بھرے انداز میں اخبار اٹھایا۔ ویسے ہی دیکھ رہی تھی۔ انابیہ نے بڑی مہارت سے اپنے آنسو اندر دھکیلے۔ برہان نے تعصب بھرے انداز میں اس خبر کو پڑھتے ہوئے دوسری نظر انابیہ پر ڈالی۔ وہ سر جھکائے اپنے جوتے کی نوک سے کارپیٹ کو رگڑتے ہوئے انہیں ذہنی طور پر بہت ڈسٹرب لگی، اور یہ بالکل فطری بات تھی۔ کسی بھی بیٹی کے لیے اپنے والد کے رنگین معاشقے کی خبر کو ہضم کرنا اتنا آسان نہیں تھا۔ جن چیزوں کو ہم بدل نہیں سکتے ان کے ساتھ سمجھوتہ کرنے میں ہی عافیت ہوتی ہے۔ انہوں نے ہاتھ میں پکڑا نیوز پیپر میز پر رکھتے ہوئے قدرے نرمی سے کہا۔ انابیہ کو جھٹکا لگا۔ وہ ان سے اس انداز کی توقع ذرا کم ہی رکھتی تھی۔ اس نے سر اٹھا کر ان کی طرف دیکھا۔ وہ ہمدردانہ نگاہوں سے اس کی طرف دیکھ رہے تھے۔ انابیہ کے دل کی دھڑکنیں بے ربط ہوئیں۔ اپنے والد کے حوالے سے پہنچنے والی آدھی تکلیف تو برہان کے نرم لہجے نے ہی کم کر دی تھی۔ سمجھوتہ کرنے کے لیے بھی تو پہاڑ جتنا حوصلہ چاہیے۔ اس کے منہ سے بلا ارادہ ہی پھسلا۔ میرا نہیں خیال کہ پہاڑوں پر رہنے والی کوئی لڑکی کم ہمت یا کم حوصلہ ہو سکتی ہے۔ ان کی اگلی بات نے انابیہ کو ایک دم ہی آسمان پر پہنچایا۔ میں اتنی بھی بہادر نہیں ہوں جتنا آپ سمجھتے ہیں۔ ان کی اپنے اوپر جمی نظروں کی تاب نہ لا کر اس نے سر جھکا دیا، اور محبوب کے سامنے سر جھکانے میں کتنا لطف آتا ہے۔ وہ ابھی ڈھنگ سے اس سے محفوظ ہو بھی نہ پائی تھی کہ برہان کے سیل فون کی گھنٹی نے سارا مزہ کرکرا کر دیا۔ ہیلو، انہوں نے بڑے محتاط انداز میں کال اٹینڈ کی۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ رات کے سناٹے میں سیل فون کے تیز والیوم کی وجہ سے باہر سے آنے والی کھنکتی آواز نے انابیہ کے کان کھڑے کر دیے۔ اس نے برہان کے چہرے پر پھیلی بے ساختہ مسکراہٹ سے بمشکل نظریں چرائیں۔ فائن، کیسی ہیں آپ؟ واپسی ہو گئی آپ کی؟ وہ لیپ ٹاپ اٹھا کر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ ساتھ ہی وہ انابیہ کے دل کا سارا سکون بھی اپنے ساتھ چرا کر لے گیا۔ انابیہ نے بے ساختہ وال کلاک کی طرف دیکھا۔ رات کے 2 بجے آنے والی یہ کال کتنی اہم تھی، اس کا اندازہ اسے برہان کے چہرے پر پھیلی جگمگاہٹ سے ہو گیا تھا، اور دل کی اس ویرانی میں اندیشوں کے کئی ناگ نہ جانے کن کونہ خدروں سے نکل کر سامنے آ گئے تھے۔ انابیہ کے وجود پر ایک مکمل سناٹا چھا گیا تھا۔ وہ کچھ دیر پہلے میر خاقان کے حوالے سے چھپنے والی اس تلخ خبر کو بھول کر اب اس انجان کھنکتی آواز کے زہریلے پن کو اپنے اندر اترتا ہوا محسوس کر رہی تھی۔ دور تحت نگاہ کسی ذی روح کا نام و نشان نہیں تھا۔ جنگل کی اس رات پر دل دہلا دینے والا سناٹا اور تاریکی چھائی ہوئی تھی۔
دور آسمانوں پر چاند کی مدھم روشنی درختوں کے پتوں سے چھن چھن کر زمین پر عجیب و غریب سے نقش و نگار بنا رہی تھی۔ وہ جنگل میں راستہ بھول چکی تھی اور اس وقت خوفزدہ انداز میں دائیں بائیں گھوم رہی تھی۔ اسے یوں لگا جیسے کوئی ہیولا اس کے تعاقب میں ہو، اور ذہن میں اس سوچ کے ابھرتے ہی ریڑھ کی ہڈی میں خوف سرایت کرنے لگا۔ مجھے یہاں سے بھاگنا چاہیے، اس سوچ کے آتے ہی وہ ننگے پاؤں اندھا دھند بھاگنے لگی۔ اسی وقت ویران جنگل میں ایک الو کی کرہ چیخ کی آواز سن کر اس کے سارے وجود میں سنسناہٹ پھیل گئی۔ اسے لگا جیسے اس کا دل پسلیاں توڑ کر سینے سے باہر نکل آئے گا۔ اس کا گلا خشک ہو گیا اور پیٹ میں اینٹھن ہونے لگی۔ اسی وقت درختوں کے جھنڈ سے ایک بڑے پرندے کے پروں کی پھڑپھڑاہٹ پر اس نے بوکھلا کر مڑ کر دیکھا۔ وہ ایک موٹا تازہ کرہ شکل کا الو تھا جو بجلی کی سی تیزی سے اس کی طرف بڑھ رہا تھا۔ اس کے اوپر کی سانسیں اوپر اور نیچے کی نیچے رہ گئیں۔ فضاؤں میں عجیب سا شور بلند ہوا اور اسے لگا جیسے اس کے کانوں کے پردے پھٹ جائیں گے۔ وہ اپنی جان بچانے کے لیے پاگلوں کی طرح بھاگی۔ رک جاؤ! اس خوفناک آواز کے تعاقب میں اس نے بے اختیار اوپر کی طرف دیکھا۔ جنگل میں موجود درختوں کی شاخوں سے کئی رنگ برنگی کھوپڑیاں لٹک رہی تھیں۔ یہ آواز انہی میں سے کسی ایک کی تھی۔ کون ہو تم؟ اس کے حلق سے پھنسی پھنسی سی آواز آئی۔ روہیل محمود، جسے مار دیا تھا تم نے، کوئی بلند آواز میں دھاڑا تھا۔ اس نے بے ساختہ مڑ کر دیکھا۔ وہ خوفناک قسم کا پرندہ منظر سے غائب ہو چکا تھا اور اب اس کی جگہ پر روہیل محمود اس کے تعاقب میں تھا۔ اس کا دل دھک کر کے رہ گیا۔ سفید رنگ کے کفن میں اس کی زندہ لاش دیوانہ وار اس کے پیچھے بھاگ رہی تھی۔ اس کی گردن باہر نکلی ہوئی تھی اور سر سے تازہ خون ٹپک رہا تھا۔ بائی گاڈ، میں نے تمہیں نہیں مارا! وہ بھاگتے بھاگتے ٹھوکر کھا کر بری طرح گری اور تب تک وہ اس کے سر پر پہنچ چکا تھا۔ لیکن تمہاری وجہ سے وہ حادثہ ہوا، اب میں تمہیں بھی ویسے ہی ماروں گا۔ اس نے بہت بری طریقے سے رمیسا کو بالوں سے پکڑا اور اس کا سر پٹک پٹک کر زمین پر مارنے لگا۔ رمیسا کے حلق سے نکلنے والی چیخوں نے ٹینا ہاؤس کے در و بام کو دہلا دیا۔ پورے گھر میں بھاگنے دوڑنے کی آوازیں سن کر رومی کی آنکھ کھلی۔ کیا ہوا رومی؟ سب سے پہلے شیری اس کے کمرے کا دروازہ کھول کر بوکھلائے ہوئے انداز میں داخل ہوئی۔ اتنے سرد موسم میں بھی رومی کا سارا جسم پسینے سے شرابور تھا۔ وہ خوفزدہ انداز میں شیری کے ساتھ آ کر لپٹ گئی اور بلند آواز میں رونے لگی۔ خدا کی قسم، میں نے اسے نہیں مارا! کانپتی ہوئی آواز میں وہ ایک ہی فقرہ دہرائے جا رہی تھی۔ ٹیک اٹ ایزی میری جان، کچھ نہیں ہوا۔ شیری نے اسے اپنے ساتھ لگا کر دلاسا دینے کی کوشش کی۔ ٹینا بیگم سیاہ رنگ کے نائٹ ڈریس میں گھبرائی ہوئی اندر داخل ہوئیں۔ انہوں نے سخت پریشانی سے اندر کا منظر دیکھا۔ انہیں ایک لمحے میں سمجھ آ گئی تھی کہ رمیسا خواب میں ڈر گئی ہے اور اس کی چیخوں نے سبھی کو دہلا دیا تھا۔ موم، ٹرسٹ می، میں نے نہیں مارا اسے، وہ خوفزدہ لہجے میں بولی۔ ایک آنسو اس کی پلک سے ٹوٹ کر رخسار پر کسی موتی کی طرح ٹھہر گیا۔ ٹینا بیگم نے بے ساختہ نظریں چرائیں۔ ان کا دل تعصب کے گہرے احساس سے بھر گیا۔ میں جانتی ہوں سویٹ ہارٹ، تم ایسا نہیں کر سکتی، وہ شل ہوتے ہوئے دماغ کو سنبھالتے ہوئے اسے دلاسا دینے لگی۔ ماں بیٹی کے درمیان پھیلی سرد مہری کی برف بڑی تیزی سے پگھلنے لگی۔ وہ اپنی ماں سے لپٹی بالکل ننھے بچوں کی طرح رو رہی تھی۔ ٹینا بیگم کی آنکھیں بھی نمکین پانیوں سے بھر گئیں۔ رومی، یہ پانی پیو اور آیت الکرسی پڑھ کر سو جاؤ۔ شہرزاد خود کو سنبھال چکی تھی۔ اس نے گلاس میں پانی ڈال کر اس کی طرف بڑھایا۔ مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ اس کا وجود ابھی بھی ہلکا ہلکا کانپ رہا تھا۔ کچھ نہیں ہوگا، ہم سب تمہارے ساتھ ہیں، کوئی بھی تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، وہ تسلی دینے کے انداز میں بولی۔ وہ لوگ مجھے جیل میں ڈال دیں گے۔ رمیسا شدید قسم کے خوف میں مبتلا ہو چکی تھی۔ ایسا نہیں ہوگا رومی، ہم سب لوگ تمہارے ساتھ ہیں، بی بریو۔ ٹینا بیگم نے بھی اسے دلاسا دیا۔ موم، بائی گاڈ، ہم نے اسے نہیں مارا، وہ خود گاڑی سے ٹکرایا تھا۔
اس کے ہاتھ میں پسٹل بھی تھا، وہ مجھے مارنا چاہتا تھا۔ وہ بے ربط انداز میں اپنی صفائی دینے کی کوشش کر رہی تھی۔ رومیزا بس کر دو، سب پتہ ہے ہمیں، بس آنکھیں بند کر کے سونے کی کوشش کرو۔ شہرزاد نے اس کا کمبل ٹھیک کرتے ہوئے نرمی سے کہا، آپ لوگ چھوڑ کر تو نہیں جائیں گے مجھے؟ وہ ہراساں نگاہوں سے انہیں دیکھتے ہوئے پھر اٹھ کر بیٹھ گئی۔ روہیل محمود کی موت نے اسے اندر سے ہلا کر رکھ دیا تھا۔ وہ آنکھیں بند کرتی تو اس کا خون میں لت پت چہرہ اس کی نظروں کے سامنے آ جاتا۔